سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 2 ہے۔ آپ سن رہے ہیں اسپاٹر کی قسط نمبر 12۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پرما انصاری زیادہ دیر نہیں بیٹھی تھی اور شکلا سے اجازت لے کر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 4-5 چست اور چالاک کمانڈوز تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ اگر گھر کے اندر اس کی حفاظت کا یہ اہتمام تھا تو گھر سے باہر کیا حالت ہونا تھی۔ انصاری صاحب نے صحیح مصیبت میں پھنسوا دیا تھا۔ محفل موسیقی رات گئے تک جاری رہی۔ اس دوران شکلا اور لورا بھی سر جوڑے مصروف گفتگو نظر آئے۔ میں اتنی دور تھا کہ ان کے مابین ہونے والی گفتگو کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر شاید ان کے درمیان میں کچھ طے پا گیا تھا کہ شکلا نے لورا سے الوداعی مصافحہ کیا اور اندرونی عمارت کی طرف چل پڑا۔ محافظوں نے اسے دائیں بائیں، عقب اور سامنے سے گھیر لیا تھا۔ وہ مخصوص فاصلہ رکھے آگے بڑھتے رہے۔ فوجی جرنیل یوں بھی اس پذیرائی کے عادی ہوتے ہیں، اور وہ تو جرنیل کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا۔ طاقت اور اختیار انسان سے بہت سے وہ کام بھی کروا دیتے ہیں جن کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اختیار ہی تو تھا جس نے فرعون اور نمرود سے خدائی کا دعویٰ کروایا، شداد کو خدا کے مقابلے میں جنت بنانے پر اکسایا، ابرہہ کو خانہ کعبہ پر حملے کا حوصلہ دیا، ابو جہل کو کفر پر ثابت قدم رکھا، کسریٰ پرویز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کرنے کی ترغیب دی، یزید بدبخت کو جگر گوشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کروانے پر جری کیا، تیمور لنگ کو مسلمان سالار کے خلاف میدان میں اترنے پر مجبور کیا، سلمان بن عبد الملک سے محمد بن قاسم جیسے مجاہد کی پھانسی کا حکم نامہ جاری کروایا، ابو جعفر سے امام ابو حنیفہ جیسے ولی اللہ کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر کے زہر دینے کا گناہ کروایا۔ یہی تو طاقت اور اختیار کی سب سے بڑی خامی ہے کہ انسان سے انسانیت چھین کر خدا بننے کی احمقانہ اور حماقت بھری سوچ عطا کرتی ہے، اور جب مالک حقیقی ڈھیلی رسی کھینچتا ہے تو انسان کے پاس پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ہوتی۔ لورا براؤن نے بھی دھریندر کے اٹھتے ہی جانے کو پر تولے۔ وشال گپتا بھی شاید اسی کے انتظار میں تھا، تیز قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں بھاگ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ واک تھرو گیٹ پر کھڑے ایک محافظ نے اسے کوئی پیغام دیا۔ میں شکلا سے مل کر آتا ہوں۔ مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کر کے اس نے حسرت بھری نگاہ لورا براؤن کی شفاف کمر پر ڈالی اور اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ میرا دل چاہا پستول اٹھا کر اس کے پیچھے چل دوں، لیکن شکلا کے محافظوں کی کڑی نظریں مجھ پر گڑی تھی۔ یقیناً وہ مجھے اندرونی عمارت کی طرف جانے کی اجازت نہ دیتے۔ وشال گپتا نے زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کار میں بیٹھ کر ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ سارے راستے خاموش رہا، مگر جیسے ہی اسے اتارنے کو کار روکی، سنجیدہ لہجے میں بولا، کار پارک کر کے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ جی باس، یہ کہہ کر میں نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ تینوں جیپ پارک کر کے میرے منتظر کھڑے تھے۔ ایک جھڑپ میں ہمارے فاصلے سمٹ گئے تھے۔ کار روک کے میں ان کے پاس پہنچا۔ آپ لوگ چلو، مجھے باس نے بلایا ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے کمروں کو بڑھ گئے۔ میں وشال گپتا کی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں نظر نہیں آیا۔ اس سے متصل 2 خوابگاہیں تھیں، ایک وشال کے استعمال میں جبکہ دوسری خالی پڑی رہتی۔ یقیناً وہ کسی خصوصی مہمان کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں تھا۔ دستک کے جواب میں اس کی آ جاؤ سنائی دی تھی۔ بیٹھو۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دعوت دی۔ میں نے خاموشی سے نشست سنبھال لی۔ وہ کسی گہری سوچ میں کھویا، گلاس سے گھونٹ گھونٹ کر کے زہر معدے میں اتارتا رہا۔ میں خاموشی سے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ ایک اہم کام کو مجھے ایسے بندے کی ضرورت ہے جو رازداری برتنا جانتا ہو۔ لمحاتی خاموشی کو توڑتے ہوئے اس کی گھمبیر آواز ابھری۔ میں محتاط انداز میں بولا، باس، صرف راز رکھنے سے تو بات نہیں بنے گی، مسئلہ تو اہم کام کی تکمیل سے حل ہوگا نا۔ اس نے ترغیب دی، تم دولت مند بننا چاہتے ہو نا، اور خواہشات کی تکمیل قربانی مانگتی ہے۔ میں صاف گوئی سے بولا، قربانی کا تعین کریں گے تو کچھ طے کر سکوں گا۔ کسی پر گولی چلانے کا کہوں تو کیا جواب ملے گا؟ بے گناہ آدمی کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا باس۔ ایسی دولت بھلا کب سکون دے گی جو کسی کی چتا جلا کر حاصل ہو؟ اس نے فلسفہ جھاڑا، اخلاقیات کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے سندیپ، انہیں اٹھا کر ترقی اور بلندی کی منازل طے نہیں کی جا سکتی۔
اور یاد رکھو، ضمیر ایسی رسی ہے جو ہمیشہ تمہیں غربت کے کھونٹے سے باندھ کر رکھے گی۔ پن اور پاپ فقط کمزوروں اور نکھٹوؤں کے ہیلے بہانے ہیں، ورنہ انسان کی پہلی ترجیح اپنی ذات ہونی چاہیے۔ نہ جانے وہ کیا کام لینا چاہتا تھا، اگر کسی بے گناہ کے قتل کا کہتا تو بعد میں انکار بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کون سا ہمیشہ وہیں رہنا تھا، البتہ جب تک تھا اس کی ہاں میں ہاں ملانے ہی میں بہتری تھی۔ یہ بھی ممکن تھا اس کا ہدف میرا بھی دشمن ہوتا۔ میں نے 2-3 لمحے سوچنے کی اداکاری کی اور پھر کام کا پوچھنے کے بجائے انعام کے بارے میں جاننے کی جستجو کی، جو پوچھنا میرے کردار سے زیادہ میل کھاتا تھا۔ کتنی دولت ملے گی؟ شاباش، یہ ہوئی نا عقل مندوں والی بات۔ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا دیں۔ 5 لاکھ! کسے قتل کرنا ہے؟ اور کیا گولی چلانے کے بعد میرے بچنے کی امید ہوگی؟ میں نے ایک ساتھ 2 سوال پوچھے۔ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے گولی چلانے والے کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس نے ہدف کا نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں چونک گیا تھا۔ اپنے شک کو حیرانی میں ڈھالتے ہوئے پوچھا، اتنے لمبے فاصلے سے میں گولی کیسے چلاؤں گا؟ وہ ہنسا۔ بھول گئے کل گوری حسینہ نے کتنی آسانی سے 1500 میٹر کے فاصلے پر چھوٹے سے ہدف کو نشانہ بنایا تھا؟ میں نے مصنوعی بے بسی ظاہر کی۔ باس، وہ پیشہ ور نشانے باز ہے اور میں بس پستول چلا لیتا ہوں۔ راجیو تمہاری نشانے بازی کی تعریف کر رہا تھا۔ یقیناً تم رائفل بھی آسانی سے چلا لوگے۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، سکھائے گا کون؟ وہ چہکا۔ سکھانے والے کا نام جان کر شاید تم خوشی سے پھٹ جاؤ۔ الجھن آمیز انداز میں سر کھجاتے ہوئے میں اسے گھورتا رہ گیا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے تجسس ختم کیا۔ کیپٹن لورا براؤن کا شاگرد بننے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ گوری؟ میں حقیقتاً اچھل پڑا تھا۔ ہاں، وشال گپتا نے بلند و بانگ کہا اچھالا، گویا تم بھی گھائل ہو چکے ہو۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے مطلب کے موضوع پر آیا۔ باس، شکلا صاحب کے پہلو میں بیٹھی ہوئی نوجوان حسینہ کون تھی؟ چپ! اس نے ایک دم ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، دوبارہ تمہارے منہ سے ایسا کچھ نہ سنوں۔ شمع چاہتا ہوں باس، میں نے ہکلانے کی اداکاری کی۔ بے وقوف، وہ دھریندر شکلا کی نواسی راج کماری پرما شکلا ہے۔ اسے گھورنے والے کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں بولنے والے کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، اور اسے سوچنے والے کا سر سلامت نہیں رہتا۔ پہلی اور آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، دوبارہ تمہارے منہ سے اس کا نام نہ سنوں۔ معافی چاہتا ہوں باس، میں نے ندامت ظاہر کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ تو تیار ہو؟ وہ موضوع کی طرف پلٹ آیا۔ آپ نے ہدف کا نام نہیں بتایا۔ اس نے شرط پیش کی، پہلے نشانے بازی کا امتحان تو پاس کر لو، بھگوان نے چاہا تو آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس نے فلسفہ بگھارا، ہمارے کام میں بھگوان کا نام لینا اچھا شگون نہیں ہوتا، ہم بس اسے مانتے ہیں، اس کی ماننے میں سراسر ہمارا گھاٹا ہے، اور گھاٹے کا سودا کون کرتا ہے؟ میری تربیت کب شروع ہوگی؟ اس کی کفریہ گفتگو پر تبصرہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بھگوان ہو، گاڈ ہو، خدا ہو یا اللہ، سب کا اشارہ اسی طاقتور ذات کی طرف ہے جس کے ارادے اور مشیت کے سامنے نہ تو کوئی تدبیر کام آتی ہے اور نہ اختیارات و طاقت۔ یہ اور بات کہ وہ حلیم ہے، مہلت دیتا ہے، غفور ہے، معاف کر دیتا ہے، صبور ہے، ڈھیل دیتا ہے، کریم ہے، کرم فرماتا ہے، رحیم ہے، موقع دیتا ہے، جذبات وغیرہ سے مغلوب نہیں ہوتا کہ اشتعال میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے کو اسی وقت پکڑ لے۔ اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، بڑی جلدی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ مزید غربت برداشت نہیں ہوتی۔ فکر نہ کرو بالک، اگر یہ کام کامیابی سے کر دیا تو چھپر پھاڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے بعد دولت کی بارش میں نہاتے رہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ اب آرام کرو، کل یا پرسوں سے تمہاری تربیت شروع ہو جائے گی، اور یقیناً یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی کہ اس گفتگو تک کسی تیسرے کی سماعتوں کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ جی باس، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میں کمرے سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کر کے میں کمرے میں لوٹ گیا۔ وقتاً فوقتاً میں عمارت میں گھومتا رہتا تھا۔ اب تو عمارت کا چپا چپا ازبر ہو گیا تھا۔ حالات کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب وہاں سے بھاگنا پڑتا، اور وشال گپتا کے پاس سنائپر رائفلیں دیکھ کر بھی میرے دل میں چور پیدا ہو گیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہاں سے سنائپر رائفل حاصل کی جا سکتی تھی۔ شنکر میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ کافی دیر لگا دی یار، کوئی خاص بات تھی کیا؟ اس نے میرے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ بستر سنبھالتے ہوئے میں نے پہلے سے سوچا ہوا جواب اگلا، باس چاہتے ہیں میں مزید تربیت حاصل کروں، جسمانی داؤ پیچ کے ساتھ وہ مجھے ہر قسم کے ہتھیار چلانا بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھداری سے بولا، لازمی بات ہے، اپنے خصوصی محافظ کی تربیت پر اس نے توجہ تو دینا ہوگی۔ تھک گیا ہوں یار، سوتے ہیں۔ اس کے مزید سوالوں سے بچنے کو میں نے جمائی لیتے ہوئے کروٹ تبدیل کی۔ اس نے چپ رہ کر میری خاموش تائید کی تھی۔
اگلے دن ناشتہ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی وشال گپتا کا بلاوا آ گیا تھا۔ میرے پہنچنے پر بغیر تمہید باندھے مجھے کسی خاص جگہ جانے کا مژدہ سنایا۔ مزید ہدایات اس نے موبائل فون پر دینے کا اندیہ دے کر تیار ہونے کا حکم سنا دیا۔ اپنا مختصر سامان لپیٹ کر میں نے سفری جھولے بیگ میں ڈالا اور جانے کو تیار ہو گیا۔ شنکر لوگوں کو میں نے تربیت والی کہانی دہرا کر مطمئن کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد راجیو کے ساتھ انجان منزل کی جانب گامزن ہو گیا۔ راستے میں راجیو عام گفتگو کرتا رہا۔ میرے جانے کے مقصد اور کام وغیرہ کے بارے میں اس نے تجسس ظاہر نہیں کیا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد ہم زیادہ بھیڑ سے نکل کر مضافات جانے والی سڑک پر رواں دواں تھے۔ میں ممبئی شہر کے راستوں سے بالکل نا واقف تھا، بس جتنا کچھ انصاری صاحب نے نقشوں کی مدد سے سمجھایا تھا وہی ذہن میں تھا، اور نقشوں کی مدد سے کسی علاقے سے خاطر خواہ واقفیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ راجیو سے بھی زیادہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کے تئیں میں ممبئی ہی کا باشندہ تھا۔ زیادہ مشکل مجھے بات چیت کے وقت پیش آتی تھی کہ ہندی اور اردو کی اصل ایک صحیح بول چال میں کافی فرق ہے۔ روزمرہ کے عام الفاظ جو کوئی اور بولے تو ہم بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، مگر اپنی زبانی میں روانی سے بولنا کافی دشوار تھا۔ جاسوس بننا اتنا مشکل ہوگا یہ مجھے اب پتہ چل رہا تھا۔ جنگلوں بیابانوں میں بھی ایک سنائپر ہر لمحہ خطرے کی زد میں رہتا ہے، مگر یہاں دگنا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ راز فاش ہو جانے کے بعد بچنے کی امید 0% بھی نہیں تھی۔ اتفاق سے وشال گپتا کا سہارا مل گیا تھا، ورنہ میں اب تک اندھیرے ہی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا۔ انسان کے منصوبے اور تدابیر ہمیشہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ کبھی مقصد کو درمیان میں چھوڑنا پڑتا ہے، اور کبھی اللہ پاک اپنی قدرت سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مجھے دھریندر شکلا اور پرما انصاری کی تلاش کے بعد سب سے مشکل کام کسی معیاری سنائپر رائفل کی تلاش کا لگ رہا تھا، اور اللہ پاک نے ایسی آسانی فرمائی کہ نہ صرف میں شکلا کے ٹھکانے تک پہنچ گیا، بلکہ مجھے سنائپر رائفل تک بھی رسائی ہو گئی تھی، اور سونے پہ سہاگا کہ دشمن خود میری تربیت پر کمر بستہ تھا۔ میں اب جلد از جلد نشانے بازی کی تربیت مکمل کر کے وشال گپتا کا مقصد جاننے کا خواہاں تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا اس کام کا منصوبہ ساز یعنی ماسٹر مائنڈ دھریندر شکلا ہی تھا، البتہ بہت زیادہ سوچنے کے بعد بھی ہدف کے بارے میں اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ مزید آدھ پون گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ایک ڈیرے پر یعنی فارم ہاؤس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کافی وسیع اور کشادہ عمارت تھی، ارد گرد سر سبز کھیت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ ممبئی شہر کی اونچی عمارتوں، شہر کی بھیڑ، چیخ و پکار وغیرہ سے دور ایک پرفضا مقام تھا۔ ممبئی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور اتنی بڑی آبادی میں شہر کی فضا کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ کرنے کو یقیناً عقل کل ہونا ضروری نہیں۔ داخلی دروازے پر کار روک کر راجیو نے کہا، اپن سالہ یہاں سے واپس جائیں گا۔ چوکیدار باہر نکل آیا تھا۔ راجیو کو دیکھ کر اس نے شناسائی کا اظہار کیا۔ کار سے نکل کر راجیو نے معانقہ کرتے ہوئے میرا تعارف کروایا، سندیپ بابو کے بارے تمہیں باس کا حکم مل چکا ہوگا۔ چوکیدار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مجھ سے مصافحہ کیا اور راجیو سے کھانے پینے کی بابت پوچھنے لگا۔ راجیو نفی میں سر ہلا کر کار میں گھسا اور ہاتھ لہراتا ہوا واپس مڑ گیا۔ میں چوکیدار کی میت میں اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا، جو دروازے سے کافی فاصلے پر بنی تھی۔ وہاں تک خوبصورت اینٹوں کی روش بنی تھی، جس کے جوانب میں پھولوں کی کیاریاں بنی تھیں۔ ڈیرے کی 4 دیواری 4 فٹ سے بلند نہیں تھی، البتہ اس کے اوپر مزید 3 فٹ تک کانٹے دار تار ایسے لگائی گئی تھی کہ تار کاٹے بغیر اندر داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ ڈیرے کا احاطہ 8-10 ایکڑ کے بقدر تو ضرور ہوگا۔ ایک کونے میں خوبصورت اور جدید طرز کی رہائش گاہ بنی تھی، جس کے بغل میں نہانے کا تالاب تھا۔ رہائشی عمارت اور بیرونی دیوار کے ساتھ چوڑا گیراج بنا ہوا تھا، جس میں 6-7 کاریں ایک ساتھ کھڑی کی جا سکتی تھیں۔ گیراج میں اس وقت 2 قیمتی کاریں نظر آ رہی تھیں۔ رہائشی عمارت کے قریب ایک اور ملازم نظر آیا۔ چوکیدار مجھے اس کے حوالے کر کے واپس پلٹ گیا۔ رہائشی عمارت میں داخل ہوتے ہی ایک کھلا سا ہال نظر آیا، جس کے ایک کونے میں باورچی خانہ بنا تھا۔ درمیان میں 4 صوفہ سیٹ آمنے سامنے رکھ کر ڈرائنگ روم کی شکل دی گئی تھی۔ چاروں دیواروں کے ساتھ بڑی سکرین کی LED نظر آ رہی تھی، تاکہ کسی صوفہ نشین کو دائیں بائیں دیکھنے کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ باورچی خانے کی مخالف دیوار کے ساتھ چند کمرے بنے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ دوسری منزل کے لیے اوپر سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں لورا براؤن کو میز پر پاؤں رکھ کر ٹی وی گھورتے دیکھ کر مجھے حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ مجھ پر سرسری نظر ڈال کر وہ ٹی وی سکرین کی طرف متوجہ رہی۔ اس کے انداز و اطوار میں حکمران قوم سے ہونے کا فخر و غرور شدت سے ابل رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا کہ وہ صنف نازک بھی تھی۔
اور ایسی آزاد خیال عورتوں کا ناز نخرہ نہ کرنا باعث حیرانی اور تعجب تو ہو سکتا ہے، ناز و ادا دکھلانا عجیب نہیں ہوتا۔ ہر خوبصورت بے حجاب عورت چاہے جانے کی متمنی ہو، بلکہ اسے پیدائشی حق سمجھتی ہے، اور خیر سے مرد حضرات بھی ایسے قدر ناشناس نہیں ہوتے کہ انہیں مایوس کرے۔ یہ علیحدہ بات کہ صنف نازک ہی گھاس ڈالنے پر راضی نہیں ہوتی۔ میں نے از خود تعارف کروانے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی حاجت۔ ادھیڑ عمر ملازم سے اپنے کمرے کے بارے میں رہنمائی لے کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دوسری منزل پر ایک خوبصورت خوابگاہ میری منتظر تھی، جس کی کھڑکی سے ڈیرے سے باہر کا علاقہ بھی دور دور تک نظر آتا تھا۔ جوتے اتار کر میں بستر پر لمبا پڑ گیا۔ جب تک وشال گپتا کی طرف سے کوئی ہدایت نہ ملتی، مجھے از خود عقل مند بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں الجھن آمیز حالات کو سوچنے لگا۔ نہ جانے وشال گپتا کس کا قتل کروانا چاہتا تھا اور اس کی نظر انتخاب مجھ پر کیوں پڑی تھی؟ لورا براؤن کیسے مجھے تربیت دینے پر آمادہ ہوئی تھی؟ ایک دور رس سوچ یہ بھی ذہن میں جاگی کہ شاید SR-1 سنائپر رائفلوں کی خریداری کو دھریندر شکلا نے کوئی ایسی شرط لگائی ہو۔ بلا شبہ ہندو بنیا موقع سے فائدہ اٹھانے کا ماہر ہے۔ اسی وجہ سے لورا براؤن کے چہرے پر بھی مجھے دیکھ کر جوش یا وارفتگی نہیں ابھری تھی۔ اگر اس کا اپنا کام ہوتا تو وہ ضرور مجھے خوش آمدید کہتی اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتی۔ مزید غور کرنے پر مجھے اپنی سوچ حقیقت کے قریب ہی لگی تھی۔ البتہ اپنے چناؤ کے بارے میں مجھے کوئی قابل حل سوچ نہیں سوجی تھی، کیونکہ وشال گپتا میری اصلیت سے تو واقف نہیں تھا، یوں ہی میرے بطور سندیپ چوپڑا ہونے کے میرے ماضی سے بھی واقف نہیں تھا کہ میری وفاداری وغیرہ سے متاثر ہو کر اس نے میرا چناؤ کیا ہو۔ صرف پستول کا فائر اچھا ہونے سے کوئی سنائپر نہیں بن جایا کرتا۔ بہت زیادہ سر کھپانے کے باوجود میں وشال گپتا کے فیصلے کی توجیہ نہیں کر سکا تھا۔ کبھی کبھی انسان بغیر جانے اور پرکھے کسی پر اندھا اعتماد کرنے لگتا ہے، جو میرے خیال میں وشال گپتا بھی مجھ پر کرنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ میرے انتخاب کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ ممبئی جیسے شہر میں کرائے کا قاتل ڈھونڈنا دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کی بالٹی بھرنے کی فکر کرنے جیسا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا، صرف قاتل نہیں ڈھونڈنا تھا، انہیں ایک سنائپر چاہیے تھا، اور پھر کرائے کے قاتل قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ جبکہ مجھ پر وشال اعتماد کر سکتا تھا اور میری تربیت کو لورا براؤن میسر تھی، تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانا مناسب سمجھا۔ اگر میں اچھا ثابت ہوتا تو آئندہ بھی ان کے کام آ سکتا تھا۔ فی زمانہ کلیدی قتل یعنی ٹارگٹ کلنگ کا چلن ہے، اور مخصوص افراد کو نشانہ بنانے کو سب سے بہترین ذریعہ سنائپنگ ہی ہے۔ شام تک میں انہی خیالات میں الجھا رہا۔ دن کا کھانا میں نے کمرے ہی میں منگوا کر کھا لیا تھا۔ میرا ارادہ تو شام کو بھی کمرے سے نکلنے کا نہیں تھا، اور ملازم کو کھانا کمرے میں لانے کا کہہ دیا تھا، مگر اندھیرا چھانے کے تھوڑی دیر بعد بلاوا آ گیا تھا۔ وشال گپتا کو وہاں پا کر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی، البتہ اس کے نہ آنے پر کریز ضرور ہوتی۔ لورا براؤن کے آگے پیچھے پھرنے والے کا وہاں نہ آنا حیران کن ہی ہوتا کہ وشال کی حیثیت میزبان کی تھی۔ تم نے کیپٹن کو اپنا تعارف نہیں کروایا؟ مجھے دیکھتے ہی وشال متبسم ہوا۔ آپ کا منتظر تھا، اس کے اشارے پر نشست سنبھالتے ہوئے میں نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس نے خفگی ظاہر کی۔ تمہیں سب کچھ بتا تو دیا تھا باس، میں انگریزی سمجھنے کی حد تک ہی جانتا ہوں، بولنے میں دشواری محسوس کرتا ہوں، اور مادام کو ہندی نہیں آتی ہے تو آپ کے بغیر کیسے کام چلتا؟ ہم ہندی ہی میں بات کر رہے تھے۔ لورا بے پرواہ بیٹھی تھی، اس نے میری طرف دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ ملازم کھانا لگا رہے تھے۔ لورا کھیرے کی کاش اٹھا کر کھانے لگی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی بیزاری تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مجھے تربیت دینے پر مجبوراً ہی راضی ہوئی تھی۔ وشال گپتا لورا کی طرف متوجہ ہوا اور میرا تعارف کروانے لگا۔ سندیپ میرا خاص محافظ ہے، اس کا پستول کا فائر بہت اچھا ہے، امید ہے سنائپر رائفل کو بہت جلد سمجھ جائے گا۔ اسے انگریزی آتی ہے؟ وہ وشال ہی کو مخاطب ہوئی تھی۔ وشال نے اسے تسلی دی، بے فکر رہو مادام، پڑھا لکھا نوجوان ہے، بھگوان کی کرپا سے ہمارا نوجوان ہندی سے زیادہ انگریزی سمجھتا ہے۔ وہ بیزاری سے بولی، میں ایک ہفتے سے زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گی، کام مکمل کرنے کی ذمہ داری تمہارے اپنے آدمی کی ہوگی، اس کی نالائکی کو میرے حساب میں نہ ڈالا جائے۔ میرا کام ایک باصلاحیت نوجوان مہیا کرنا تھا، باقی آپ کے اور شکلا صاحب کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے اس سے میں لا علم ہوں۔ لورا طنزیہ لہجے میں بولی، مسٹر شکلا موقع کا فائدہ اٹھانے کا ماہر ہے۔ وشال پھیکے انداز میں بولا، اس بارے میں میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، البتہ WAS کمپنی کے بڑے شکلا صاحب کے ہم خیال ہیں۔ لورا نے انکشاف کیا، میں خود واز کمپنی کے ڈائریکٹر بورڈ کا حصہ ہوں، بلکہ 50% حصص کے مالک ہوں۔ فون پر شکلا صاحب نے کسی پریشانی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہاں شوٹنگ کلب کی انتظامیہ کے مجبور کرنے پر جب میں نے حماقت کا ارتکاب کرتے ہوئے سنائپنگ کا مظاہرہ کیا
تو اسے اپنی راہ کی رکاوٹ دور کرنے کی سوجی، مگر ایک معاہدے کے حصول کو میں قاتل تو نہیں بن سکتی تھی۔ وشوال مسمسے لہجے میں بولا، شکلا صاحب کے کسی فعل کی سزا مجھے تو نہ دیں۔ لورا کھلکھلا کر ہنسی، تمہیں تو کچھ نہیں کہا۔ وشال معنی خیز لہجے میں بولا، یہی تو دکھ ہے کہ ہمیں آپ نے توجہ کے قابل ہی نہ سمجھا۔ لورا بے باکی سے بولی، لگتا ہے تم مسٹر شکلا سے بھی بڑا مطالبہ پورا کروانے کی فکر میں ہو۔ وشال نے لجاجت سے کہا، غریب مطالبہ نہیں درخواست کیا کرتے ہیں۔ وہ بے باکی سے بولی، پہلے سے کافی عمرہ کے مطالبے اور 20 غریبوں کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جن میں سر فہرست مسٹر شکلا ہیں۔ باقیوں کی طرح تم بھی معذرت قبول کر لو۔ شروع کریں؟ وشال گپتا نے دعوت کی آڑ میں خفت چھپائی۔ لورا اطمینان سے لوازمات سے بھری میز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آزاد خیال اور بے راہ معاشرے سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ فاحشہ تھی اور جس کی مرضی ہوتی ہاتھ بڑھا کر دبوچ لیتا۔ یورپین عورت جسم دکھانے میں فراخ دل سہی، جسمانی تعلقات کے معاملے میں اپنی پسند کے تابع ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے دھریندر شکلا اور وشال گپتا کو خوبصورتی سے ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے تھکن کا بہانہ کرتے ہوئے وشال گپتا سے معذرت کی اور مجھے صبح 6 بجے تیار ہونے کی ہدایت دے کر مٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وشال گپتا خوابگاہ میں گم ہونے تک اس کے جینز میں مستور جسم کو حسرت بھری نگاہوں سے گھورتا رہا۔ دروازے کے بند ہونے کی کھٹک سن کر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور پھیکی مسکراہٹ سے بولا، تمہارے پلے کچھ پڑا؟ میں معصومیت سے بولا، کچھ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ مادام نے شکلا صاحب کو بھی گھاس نہیں ڈالی۔ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے منہ بنایا، اور مجھے تو کھیت میں کھلا چرنے کی چھوٹ دے دی ہے نا۔ چھوڑیں باس، اس سے کئی گنا خوبصورت لڑکیاں اپنے دیش میں دھکے کھاتی پھر رہی ہیں۔ تمہیں بے وقوف کہنے کے علاوہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ پاگل، دل آنے کی وجہ خوبصورتی نہیں پسندیدگی ہوتی ہے۔ میں نے مزاحیہ انداز میں ترغیب دی۔ آسان حل یہی ہے باس کہ آپ خود نشانے بازی سیکھنا شروع کر دیں، کم از کم ہفتے بھر کا قرب تو مل جائے گا۔ کیا فائدہ رال ٹپکانے کا، خواہ مخواہ اپنا خون ہی جلاتا رہوں گا۔ مایوسی ظاہر کرتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ تم پوری کوشش اور محنت سے سیکھو، یہ فن تمہیں آئندہ بھی کام آئے گا۔ ہمیشہ اپنا مقصد مقدم رکھنے والے فائدے میں رہتے ہیں۔ شیر اگر ہرن کی فکر کرنے لگے تو بھوکا مرے گا، بلی چوہوں پر ترس کھا کر اپنے ساتھ ظلم کی مرتکب ہوگی، چھپکلی اگر کیڑے اور پتنگے کھانا چھوڑ دے تو جان سے جائے گی۔ یاد رکھنا، خود غرضی قانون فطرت ہے۔ سب سے پہلے انسان کا اپنا وجود ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اخلاقیات کے علمبردار، پن کمانے والے، دھرم کے ٹھیکیدار، انسانیت کی مالا جپنے والے سبھی باتوں کی حد تک مخلص ہوتے ہیں، کبھی اپنے منہ کا نوالا بھوکے کے پیٹ میں نہیں ڈالتے۔ میری نصیحت پلو سے باندھ لو، کامیابی کوشش کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس نے واپس جانا تھا، میں ساتھ چل پڑا۔ کار تک جاتے ہوئے نصیحتیں جاری رہیں۔ اسے رخصت کر کے میں کمرے میں آ گیا۔ دن کو آرام کرنے کی وجہ سے رات گئے تک کروٹیں بدلنا پڑیں۔ آگے کی صورتحال واضح نہیں تھی جب تک وشال گپتا مجھے ہدف کے بارے میں مطلع نہ کر دیتا۔ کچھ طے کرنا مشکل تھا، گویا سوچنے کو کوئی خاص موضوع نہیں تھا اور مجھے دل پسند مشغلے کی چھوٹ تھی۔ اپنی پلوشے کو یاد کر کے جہاں میرے ہونٹوں پر تبسم آیا، وہیں اس کا ناراضی بھرا رویہ بھی دل کو اداس کر گیا۔ عجیب موڑ پر آ کر اسے خفگی کی سوجی تھی۔ بلا شک و شبہ میرا قصور تھا، غلطی تھی، حماقت تھی، لیکن اس کا اتنا شدید رد عمل ظاہر کرنا یقیناً جذباتی فیصلہ تھا۔ مجھے صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا۔ نہ میں غلط ارادے یا نیت سے گلگارے کے پاس گیا تھا اور نہ اسی کا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اپنی اہمیت اور قدر و قیمت دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے۔ گلگارے بیچاری بھی اسی تمنا سے مغلوب ہو کر مجھ پر حق جتانے لگی تھی۔ اس کے رویے کو شرعی لحاظ سے جائز کہا جا سکتا تھا، نہ اخلاقی لحاظ سے درست سمجھا جا سکتا تھا، اور نہ ہماری تہذیب و ثقافت اس کی اجازت دینے پر تیار تھی۔ یوں ہی مجھ سے بھی جلد بازی میں صحیح فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ رات گئے ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ کمرے میں بند ہونا بغیر کسی شک و شبے اور تردد کے کھلی بے حیائی اور بے شرمی تھی، قابل مواخذہ فعل تھا، مگر محبت کرنے والی بیوی کو کم از کم تحقیق کرنا ضروری تھا۔ اس کے تئیں اگر اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا تو میرے گناہ کے ثبوت کو اسی وقت کھوج سکتی تھی۔ شوہر کا جسم بیوی کے لیے کھلی کتاب ہوتا ہے اور بے حیائی کے اثرات کو موقع واردات پر چھپانا ممکن نہیں ہوتا، مگر اس نے مجھے صفائی کا موقع دیا تھا اور نہ میری منتوں پر پسیجی تھی۔ میری ہر غلطی، مستی اور درستی کو غیر اہم اور بے وقت جاننے والی کا پانسا ایک دم پلٹ گیا تھا۔ ایک پل جدائی نہ سہنے والی پر میرے خطرناک مشن پر آنے کا بھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ حالانکہ روما کو بھی میں نے گلگارے والے واقعے کی اطلاع دی تھی، مگر اس نے ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی تھی۔
روما بلا شبہ مجھے بہت چاہتی تھی، مگر پلوشہ کی محبت بھی روما سے کم نہیں لگی تھی۔ روما نے میری جدائی کو روگ بنا لیا تھا تو پلوشہ بھی ہر وقت جان قربان کرنے پر تیار رہتی۔ البتہ وہ روما سے بڑھ کر لاڈلی اور مجھے پیاری تھی، کیونکہ دل پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ کافی دیر یوں ہی پلوشے کے رویے کو سوچتا رہا، یہاں تک کہ نیند نے ان سوچوں سے چھٹکارا دلا دیا۔ دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح جلدی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کو 6 بجے کا اعلان کرتے دیکھ کر میں اچھل پڑا تھا۔ لورا براؤن نے 6 بجے ہی کا وقت دیا تھا، اور فوجی کو 6 بجے کا مطلب 6 ہی ہوتا ہے۔ 5 منٹ کم 6 بجے۔ گو لورا کی نظر میں فوجی نہیں تھا، لیکن وہ جس قوم سے تعلق رکھتی تھی ان میں کم از کم وقت کی پابندی پائی جاتی ہے۔ اس معاملے میں پاکستان اور انڈیا کے لوگ ماشاءاللہ اتنے بے پرواہ ہیں کہ 6 بجے کا مطلب بغیر کسی ہچکچاہٹ یا تردد کے 11 بجے ہی لیتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو دعوت نامے پر درج وقت پر شادی حال میں جا کر دیکھ لے۔ خیر، تازہ دم ہو کر میں کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا۔ ملازم سے استفسار کرنے پر پتہ چلا مادام تالاب میں تیراکی فرما رہی ہیں۔ میں اسی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت باہر نکل رہی تھی۔ تیراکی کا لباس یوں بھی کوئی دیکھے یہ کیا ہے تو صاف نظر آئے کہ عملی تفسیر ہوتا ہے، اور اس نے تو پہنا بھی 2 پیس لباس تھا، یعنی ایک دھجی بالائی اور دوسری زیری بدن پر لپٹی ہوئی تھی۔ غالب نے کہا تھا، حیف اس 4 گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گرے باں ہونا۔ مگر یہاں تو مکمل لباس ہی ایک گرا بن رہا تھا، اور یہ عاشق کا گریبان نہیں، محبوب کا سامان ڈھانپنے کو تھا۔ بلا شک و شبہ وہ چیتھڑے اپنی ذمہ داری نبھانے میں اتنے ہی ناکام لگ رہے تھے جتنا حکومت مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی، کیونکہ 1 کلو گرام کے پیکنگ میٹیریل میں جب 1 من پیک کیا جائے تو ایسا ہی لگے گا۔ مجھ پر توجہ دیے بغیر وہ پیٹھ موڑے کرسیوں کی طرف بڑھی جہاں اس کا لباس اور تولیہ وغیرہ پڑا تھا۔ گورے بدن پر پانی کے قطرے یوں لگ رہے تھے جیسے سفید گلاب پر شبنم پڑی ہو۔ تجربہ تھا کہ سورج کو براہ راست دیکھنے والے کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں۔ مجھ پر اس وقت سورج کے علاوہ بھی آنکھیں چندے آ جانے کی وجوہات کا انکشاف ہوا تھا۔ خود کو کوستے ہوئے میں نے تالاب کی جانب رخ موڑا اور شفاف پانی کو گھورنے لگا۔ تالاب کی لمبائی 100 فٹ کے بقدر تھی اور چوڑائی 30 فٹ۔ تیراکی نہایت عمدہ اور بہترین ورزش ہے، اور آرمی میں جوانوں کو تیرنے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ دیر کیوں ہوئی؟ بولنے میں پہل اس نے کی تھی۔ لہجہ کافی برہم لگا تھا۔ اب یہ غصہ میرے دیر سے آنے پر ہو رہا تھا یا رخ موڑ کر حسن کی خاطر خواہ پذیرائی نہ کرنے پر؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں اس کی طرف مڑے بغیر بولا، رات گئے تک جاگتا رہا، صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ مخاطب کی طرف دیکھے بغیر گفتگو کرنا بد تہذیبی اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تم میرے کماندار نہیں ہو، بوتھا میری طرف موڑو۔ اب کے لہجے میں غصے کا عنصر مزید بڑھ گیا تھا۔ انسان کی نگاہ 180 ڈگری کا میدانی نظارہ یعنی فیلڈ آف ویو رکھتی ہے۔ ادھر دیکھے بغیر مجھے محسوس ہوا کہ اس نے تولیہ لپیٹ لیا ہے۔ میں مڑا۔ آپ کو گھورنا غیر اخلاقی اور بد تہذیبانہ حرکت لگ رہی تھی۔ گھورنے کو کس نے کہا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ اگر آئندہ وقت پر نہ پہنچے تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مجھے دھمکا کر اس نے رخ موڑا اور پتلون پہننے لگی۔ معذرت خواہ ہوں مادام، میں نے معافی مانگنے میں عافیت سمجھی تھی کہ وہاں میری حیثیت وشال گپتا کے ملازم کی تھی، اور کسی ملازم کی گوری مالکن سے بحث و تکرار قابل گرفت ہو سکتی تھی۔ ڈھیلی ڈھالی خاکی پتلون اور نصف بازوؤں کی بنیان پہن کر اس نے موٹے تلے والے مردانہ جوتے پہنے اور بالوں پر تولیہ رگڑنے لگی۔ منٹ بھر کی رگڑائی کے بعد اس نے تولیہ کرسی پر پھینکا اور میز پر رکھا SR-1 کا بیگ اٹھا لیا۔ ساتھ ایک دوسرا بیگ بھی رکھا تھا جو اس نے مجھے اٹھانے کا اشارہ کیا۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے ہم ڈیرے کی چھت پر پہنچے۔ وہاں ہم ارد گرد کا علاقہ بہت اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ اگر میں نے کسی کو تربیت دینا ہوتی تو چھت ہی کا انتخاب کرتا۔ بیگ نیچے رکھ کر اس نے میرے ہاتھ سے دوسرا بیگ لے کر کھولا اور ایک خاکی کپڑا نکال کر نیچے بچھا دیا۔ اس پر SR-1 کا بیگ کھول کر بوٹ اتارے بغیر ایک پاؤں بچھا کر اس پر تشریف ٹیک دی۔ میں بھی التحاط کے حالت میں کپڑے کے دوسرے کنارے پر ٹک گیا۔ SR-1 کے حصے نکال کر کپڑے پر رکھتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی، کبھی رائفل سے فائر کیا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کلاشنکوف چلائی ہے۔ سب سے پہلے میں تمہیں رائفل کے حصوں کو جوڑنا سکھاؤں گی۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے بلا تکلف پوچھ لینا۔ سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے وہ آسان اور قابل فہم انداز میں SR-1 کو جوڑنے کا طریقہ سکھلانے لگی۔ ایک سنائپر کے لیے کسی بھی نئی سنائپر رائفل کا کھولنا جوڑنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے لوگوں کا نئے جوتوں کے تسمے باندھنا، لیکن خود کو انجان ظاہر کر کے میں دلچسپی سے سیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ سکھاتے وقت لورا براؤن کے لہجے میں درستی
برہمی کے بجائے ملائمت و نرمی جھلکنے لگی تھی۔ انداز میں نخوت و بے نیازی کے بجائے ایک معلم کا تدبر و تفکر در آیا تھا۔ مجھے تفصیل بتاتے ہوئے اس نے رائفل کو مکمل بند کر کے کھولا اور مجھے جوڑنے کی دعوت دی۔ رائفل کو جوڑنے میں کوئی الجبرا یا سائنس تو تھی نہیں کہ مجھے اداکاری کی ضرورت پیش آتی۔ میں نے آسانی سے رائفل کو جوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان جھلکا۔ شاباش، یہ کہہ کر اس نے مجھے میگزین میں گولیاں بھرنا سکھائیں اور پھر ٹیلی اسکوپ سائٹ کے بارے میں بتانے لگی۔ اس پر رینج اسی طرح لگتی ہے جیسے رینج ماسٹر کی سائٹ لیو پولڈ یا کسی دوسری جدید ٹیلی اسکوپ سائٹ پر لگتی ہے۔ ٹیلی اسکوپ سائٹوں میں ہر 100 میٹر کی رینج کے بعد سنائپر کو ایلیویشن ڈرم گھما کر کلک لگانے پڑتے ہیں۔ کلکوں کی بڑھوتری میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ جیسے لیو پولڈ سائٹ پر 200 میٹر کے لیے 6 کلک لگتے ہیں، 300 میٹر کے لیے 12 اور 400 میٹر کے لیے 21۔ لورا کو ہر فاصلے کے کلک زبانی یاد تھے۔ وہ اطمینان سے میرے سامنے دہراتی گئی۔ میں ساتھ ساتھ ذہن نشین کرتا گیا کہ زیادہ تر کلک لیو پولڈ سائٹ ہی کے مماثل تھے۔ یہ اور بات کہ کلک اگر لیو پولڈ سائٹ سے بالکل بھی مختلف ہوتے تب بھی میں اس کے ایک بار بتانے پر یاد کر لیتا، اور اس میں میری یادداشت سے زیادہ شوق اور تجربے کی وجہ ہوتی۔ واپسی پر مجھ سے کلکوں کی ترتیب کا ٹیبل لیتے جانا۔ 2 دن کے اندر تمہیں ساری ترتیب یاد ہو جانی چاہیے کہ مطلوبہ فاصلے پر کتنے کلک لگائے جائیں گے۔ جی مادام، میں نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے شست لینے کا طریقہ بتانے لگی۔ دھوپ تیز ہوئی تو اس نے تربیت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ میں رائفل کو کھول کر بیگ میں منتقل کرنے لگا۔ اس نے SR1 مجھے اپنے کمرے میں رکھنے کا کہہ کر دل خوش کر دیا۔ سپہر کو ہم نے پھر مشق کی۔ اس نے مجھے ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار ناپنے اور ڈیفلیکشن نوب کا استعمال سکھایا۔ رات کا کھانا ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھایا۔ ڈیپ، اس نے حسب معمول سندیپ نام کی مٹی پلید کرتے ہوئے الجھن ظاہر کی۔ مجھے لگتا ہے ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مادام، شوٹنگ کلب میں آپ کو رخصت کرتے وقت وشال صاحب کی ہدایت پر میں نے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ احمق ہو یا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں مادام؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، ورنہ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ سنائپر تھی اور ایک سنائپر کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ گو ہماری بات چیت وائرلیس سیٹ پر ہوتی رہی تھی اور وائرلیس پر آواز اصل لہجے سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ تبدیلی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی باریک بین اندازہ لگا سکتا ہے۔ جیسے دہشت گردوں کے کمانڈر روشن نے میری آواز وائرلیس سیٹ پر سنی تھی اور آمنے سامنے آتے ہی اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ لورا کے ساتھ میں کافی گپ شپ کر چکا تھا اور بعید نہیں تھا کہ وہ میری اصلیت تک پہنچ جاتی۔ صرف علاقہ اور میری حالیہ شناخت ایسی تھی کہ اس کا دماغ SS کی طرف نہیں جا رہا تھا، ورنہ افغانستان میں آمنا سامنا ہونے پر اسے دماغ پر زیادہ زور نہ دینا پڑتا۔ کوئی ایسی چیز جس کے سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہو، وضاحت دینے کے بجائے اس نے موضوع تبدیل کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ خطرہ ٹلتا دیکھ کر میں نے سکون کا سانس بھرا۔ گو یہ سکون عارضی تھا۔ کسی بھی وقت اسے میری آواز اور انداز پر SS کا گمان گزر سکتا تھا۔ البتہ ایک بات میرے حق میں جاتی تھی۔ اب تک میں نے بہت مختصر بات چیت کی تھی اور زیادہ تر اس کی سنتا رہا تھا۔ آگے اس گفتگو کو مزید مختصر کر کے میں اس خطرے کا تدارک کر سکتا تھا۔ صبح دیر نہیں ہونی چاہیے، وہ ہدایت دے کر اٹھ گئی۔ میں چہل قدمی کو باہر نکل گیا۔ اگلی صبح میں 5 بجے سے پہلے تیار ہو کر سبزہ زار کی طرف نکل گیا۔ تھوڑی بھاگ دوڑ کر کے میں نے اٹھک بیٹھک کی، ڈنڈ پیلے، چند اور مشقیں کی، کیونکہ جسم کو تندرست اور توانا اور قابل عمل رکھنے کو ورزش نہایت ضروری اور اہم ہے۔ 6 بجے سے پہلے میں رائفل اور سنائپنگ کے سامان سمیت چھت پر پہنچ گیا تھا۔ وہ تیراکی میں مشغول تھی اور اس کا گزشتہ کل کا لباس ایسا نہیں تھا کہ مجھے وہاں جانے کی جرت ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ہلکے گیلے سنہری بال لہراتے ہوئے پہنچ گئی۔ مجھے SR1 کے ساتھ مشغول دیکھ کر اس نے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ تربیت شروع ہو گئی۔ اس دوران میں نے کافی اناڑی پن کا مظاہرہ کیا، کیونکہ کل اس نے جس الجھن کا اظہار کیا تھا مجھے محتاط ہونا پڑا تھا۔ 5 دنوں تک تربیت کے ساتھ وہ مجھے ڈرائی ریہرسل بغیر گولی چلائے فائر کی مشق کرواتی رہی۔ میں نے اپنے اساتذہ سے بھی یہی سنا تھا کہ ایک نشانے باز کے لیے ڈرائی ریہرسل بہت ضروری اور اہم ہوتی ہے، اور ڈرائی ریہرسل پرانے سنائپر کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہوتی ہے جتنے نو آمیز سنائپر کے لیے۔ وہاں چونکہ فائرنگ رینج نہیں تھی، اس لیے چھٹے دن وشال گپتا کو کہہ کر فائر کرنے کو ہم شوٹنگ کلب پہنچ گئے۔ کافی عرصے سے میرے کندھے نے سنائپر رائفل کے جھٹکے کا خوشگوار اور دوستانہ لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ پہلے ہی دن میں نے 300، 500 اور پھر 1000 میٹر پر فائر کر کے لورا کو اطمینان دلا دیا تھا۔
مزید 2 دن کی مشق کے بعد میں 1500 میٹر پر بھی ہدف کو نشانہ بنانے لگا۔ البتہ اس دوران میں جان بوجھ کر ہدف کے درمیان یا خاص چندی پر گولی نہیں مارتا تھا، ورنہ لورا کو شک ہو سکتا تھا۔ میری اس نشانے بازی پر بھی وہ 2-3 بار اعتراف کر چکی تھی کہ میرا فائر قدرتی طور پر اچھا تھا اور اس کے تئیں ایسا ہونا ناممکن یا تعجب انگیز نہیں تھا۔ بلا شبہ اچھا نشانے بازی کی صلاحیت کس کوشش سے حاصل کردہ کے بجائے قدرتی کی طرف سے ادا ہوتی ہے۔ ہفتے بھر کے بعد اس نے وشال گپتا کو سب اچھا دے دیا تھا۔ اسی شام وہ ہمارے پاس ڈیرے پر پہنچ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد لورا مطلب کی بات پر آئی۔ میں نے تمہارے آدمی کو سکھا دیا ہے، بے شک امتحان لے کر جانچ سکتے ہو۔ مادام مسئلہ صرف ہمارے آدمی کی سکھلائی سے حل نہیں ہوگا، اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بات بنے گی۔ وہ برہم ہوئی، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ وشال معنی خیز لہجے میں بولا، سچ میں اتنی سادہ ہو یا شکلا صاحب نے پوری بات نہیں بتلائی تھی؟ اس کے لہجے میں درشتی سوار ہوئی۔ تمہارا مطلب یہ ناکام ہو گیا تو معاہدہ نہیں ہو پائے گا؟ وشال گپتا نے وضاحت کی، یہی عرض تو کی ہے کہ راہ کا روڑا ہٹے بغیر معاہدہ کیسے ہو پائے گا؟ لورا نے انکار میں سر ہلایا۔ میں کسی پر گولی نہیں چلا سکتی۔ وشال چاپلوسی سے بولا، آپ بالکل ایسا نہ کریں، مگر اپنے شاگرد کی حوصلہ افزائی کو ساتھ تو جا سکتی ہیں۔ گولی سندیپ ہی چلائے گا، بس تھوڑی سی رہنمائی اور نگرانی کی ضرورت پڑے گی۔ لورا انکار پر ڈٹی رہی۔ ڈیپ 1.5 کلومیٹر تک آسانی سے کسی بھی شخص کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ شوٹنگ رینج پر ہدف کو نشانہ بنانے والا ضروری نہیں عملی میدان میں بھی اتنا ہی کامیاب ثابت ہو۔ آپ کے بقول سنائپنگ سائنس ہے اور گولی چلانے سے پہلے کئی ایک تیاریاں کی جاتی ہیں۔ بے شک آپ گولی نہ چلائیں اور نہ آخر تک وہاں موجود رہیں، بس سندیپ کو گولی چلانے کی مکمل تیاری کروا کر واپس آ جانا۔ لورا نے الجھن ظاہر کی، تیاری کروا تو دی ہے۔ وشال نے وضاحت کی، میرا مطلب ہدف کو نشانہ بنانے کی حتمی تیاری، ایلیویشن، ڈیفلیکشن وغیرہ کا جائزہ لے کر آ جانا کہ اس نے سب کچھ صحیح طریقے سے لگایا ہے، اس سے تو شاید فاصلہ بھی ٹھیک سے نہ ناپا جائے۔ لورا ہچکچائی، میں اس کام میں اتنی زیادہ ملوث نہیں ہونا چاہتی کہ قانونی طور پر مجرم ٹھہرائی جاؤں۔ مادام یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، اور یہ بھی جان لیں سندیپ کی ناکامی ہم سب کی ناکامی کہلائے گی۔ ہدف صرف زخمی بھی ہوا تو کام بگڑ جائے گا۔ وہ بگڑ کر بولی، اگر مجھے ہی سب کچھ کرنا تھا تو وقت ضائع کیوں کروایا؟ لورا کے لہجے میں لچک دیکھتے ہوئے وشال نے تسلی دی، آپ کو صرف رہنمائی کرنی ہے، باقی سب کچھ سندیپ کر لے گا۔ کب جانا ہے؟ لورا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے لہجے میں مجبوری اور بے بسی واضح جھلک رہی تھی۔ وشال گپتا کے چہرے پر فاتحانہ تبسم ابھرا، پرسوں؟ منصوبہ کیا ہے؟ کل شام کو میں حتمی منصوبہ لے آؤں گا۔ وشال کی گفتگو سے شک ہوا کہ وہ ہدف سے لا علم تھا، یا شاید منصوبہ لورا تک پہنچانے کو اسے کسی کی اجازت درکار تھی۔ لورا مزید سوالات پوچھے بغیر اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے تبصرہ کیا، مادام خفا لگ رہی ہے۔ وشال گپتا رکھائی سے بولا، اسے خوش کرنے کو ہم خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ میں شاکی ہوا، تو آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ صاف گوئی سے بولا، اگر تم اس سے اچھے بھی ثابت ہو تو یہ ثابت کرنے کو تمہیں کافی وقت چاہیے۔ میں اچھائی کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اتنا گیا گزرا بھی نہیں۔ میری شکایت کو وہ دوسرا رخ دیتے ہوئے معنی خیز لہجے میں مسکرایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں معاوضہ پورا ملے گا۔ پھر ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا شکوہ واپس لیا کہ خواہ خواہ کی تکرار کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نہ مجھے کوئی ایس ایس کی حیثیت سے جانتا تھا اور نہ شکلا کے دشمن کا خاتمہ کرنا صواب کا کام تھا۔ البتہ میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ وہاں لورا موجود نہ ہو، کیونکہ شکلا کے دشمن کو ختم کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں SR1 سمیت فرار کا منصوبہ سوچے ہوئے تھا اور لورا میرے منصوبے کی راہ میں روڑے اٹکا سکتی تھی۔ وہ تربیت یافتہ کمانڈو تھی، اتنا آسان ہدف ثابت نہ ہوتی۔ اسے رخصت کر کے میں کمرے میں لوٹا، بامشکل بیٹھ ہی سکا تھا کہ دروازہ بجا کر لورا اندر داخل ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ جی مادام، میں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے نشست سنبھالی۔ جانتے ہو کس پر گولی چلانا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مسٹر بکرم سنگھ پر۔ بکرم سنگھ؟ میں نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ نہیں جانتے؟ طنزیہ ہنسی استجاب میں ڈھل گئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے قدرے درستی سے پوچھا، جنرل بکرم سنگھ کو نہیں جانتے؟ آرمی چیف؟ میں ہکلا گیا تھا۔ شکر ہے، وہ کھلکھلائی۔ مگر وشال جی ایسا کیوں کریں گے؟ کہیں وہ پاکستانی جاسوس تو نہیں؟ جاسوس بیچارے تو مفت میں بدنام ہوتے ہیں۔ اصل جنگ تو اندرون ملک اپنے مفادات کی لڑی جاتی ہے۔ یہ تو غداری ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ میں تمہارے پاس غداری یا دیش بھکتی کا مقدمہ لے کے نہیں آئی۔ مجھے اعتماد میں لینے کی وجہ، میں مطلب کی بات پر آیا۔
اس نے پھل جڑی چھوڑی، تمہاری ہمدردی حاصل کرنا۔ یقیناً بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں نے حقیقت اگلی۔ انسان کی اہمیت کا تعین حیثیت اور مرتبے سے نہیں ہوتا۔ دروازے پر کھڑا چپڑاسی اور چوکیدار بھی بعض اوقات بہت بڑے عہدے اور مرتبے والوں سے زیادہ کام کر جاتا ہے۔ میں معنی خیز لہجے میں بولا، اور یہ چپڑاسی آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جانتے ہو شکلا مسٹر سنگھ کو کیوں قتل کروانا چاہتا ہے؟ وہ اس موضوع پر آئی جس بارے میں جاننے کو میں سخت بے چین تھا۔ اشتیاق دباتے ہوئے میں نے بظاہر بے پرواہی ظاہر کی۔ مجھے مقتول کا نام ابھی معلوم ہوا ہے تو وجہ کیسے جان سکتا ہوں؟ اس نے انکشاف کیا، مسٹر بکرم سنگھ شکلا کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ SR-1 رائفلوں کی خریداری کا معاہدہ مسٹر بکرم سنگھ کی اجازت پر منحصر ہے۔ 2-3 اور ہتھیاروں کے معاہدے بھی بکرم سنگھ کی وجہ سے نہیں ہو پائے۔ اب یہ کانٹا نکال کر ہی شکلا مرضی کا چیف سامنے لا سکتا ہے۔ ایک دم مجھے حقیقت کا ادراک ہوا۔ شکلا اب اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف پر ہاتھ ڈالنے پر تلا ہوا تھا۔ لورا براؤن کی صورت میں اسے یہ تدبیر سوچی تھی، اور لورا براؤن اپنے ہتھیاروں کو بیچنے کی وجہ سے اس حد تک چلی گئی تھی۔ انڈین آرمی سے معاہدہ ہونے پر کثیر تعداد میں SR-1 رائفلیں کا سودا ہو سکتا تھا۔ البتہ وہ خود کو آمادہ نہیں کر سکی تھی، صرف ایک آدمی کو سنائپنگ کی تربیت دینے پر بمشکل تیار ہوئی تھی۔ میں خود بھی اس حد تک نہیں جا سکتا تھا۔ انڈین آرمی کے چیف پر حملہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پاکستان آرمی ایسے کام کی اجازت بالکل نہ دیتی، کیونکہ ایسا ہونے پر جوانب کی ایجنسیاں کے لیے صرف یہی کام باقی رہ جاتا کہ ایک دوسرے کے سپہ سالاروں کے قتل کی منصوبہ بندی کرتی رہ جاتی۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی نہ صرف بدنامی ہوتی بلکہ جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ اس طرح کے قتل بعض اوقات اتنی لمبی جنگ چھیڑ دیتے ہیں جس کا اندازہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال پہلی جنگ عظیم ہے، جس کی وجہ آسٹریا ہنگری کی دوہری بادشاہت کے شہزادے ولی عہد آرک ڈیوک فرینز اور اس کی اہلیہ صوفیہ کا قتل ہے، جو بلیک ہینڈ نامی دہشت گرد تنظیم کے ایک شخص گیوریل پر نصب نے سراجیو کے مقام پر 28 جون سن 1914 کو کیا۔ گو اس جنگ کی در پردہ کئی وجوہات تھیں، مگر شروعات کے لیے یہی قتل وجہ بنا تھا۔ البتہ دھریندر شکلا کی بات اور تھی۔ وہ حکومتی عہدے دار نہیں تھا، آرمی سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا، لیکن دہشت گردانہ کارروائیوں کا روح رواں تھا۔ اس کے ساتھ ایک باپ کی شفقت اور محبت کا قاتل تھا۔ پاکستان آرمی یا حکومت کو اس کے قتل میں دلچسپی نہ بھی ہوتی، انصاری صاحب اسے معاف کرنے پر تیار نہیں تھا، اور اس کے مظالم کا جو نقشہ انصاری صاحب نے کھینچا تھا، اس کے بعد اس کے قتل میں تاخیر کرنا مجھے خود بھی گوارا نہیں تھی۔ البتہ بکرم سنگھ پر کسی صورت گولی نہیں چلائی جا سکتی تھی، بلکہ میں تو کسی عام بندے پر بھی گولی چلانے پر تیار نہیں تھا، اور ذہنی طور پر فرار کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اور اب لورا براؤن کی مصیبت گلے پڑ رہی تھی، جو میری راہ میں روڑے اٹکا سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے سوچ میں گم پا کر اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ میں چونکتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ تمہیں پریشان کرنے نہیں، حوصلہ بڑھانے آئی ہوں، اور چاہتی ہوں تم مسٹر گپتا سے سنگن لینے کی کوشش کرو، کہیں شکلا مجھے دھوکے میں رکھ کر صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں تو نہیں۔ اس نے اپنی آمد کے راز سے پردہ ہٹایا۔ میں نے منہ بنایا، مادام، انہوں نے مجھے ہدف سے بے خبر رکھا ہے، اصل منصوبے کی خاک ہوا لگنے دیں گے؟ دل آویز تبسم ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے اس نے امید ظاہر کی، تم کوشش کرو تو مسٹر گپتا سے اگلوا سکتے ہو۔ میں معنی خیز لہجے میں بولا، یہ کوشش آپ خود کریں تو کامیابی کا زیادہ امکان ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مسٹر گپتا بےہودہ خواہشات کا واضح اشارہ کر چکا ہے، اور میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے طنز کیا، حالانکہ آپ کے لباس اور انداز میں ایسی احتیاط نظر نہیں آتی۔ اس نے حیرانی ظاہر کی، لباس کا اس سے کیا تعلق؟ پہناوا انسان کی خواہشات اور کردار کو ظاہر نہیں کرتا۔ اپنی تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے اس کی سوچ صحیح تھی۔ ہندو معاشرے میں بھی بدن ڈھانپنے اور اوریاں لباس سے احتراز برتنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ایک ہندو کے روپ میں میں اسلامی تعلیمات کا پرچار نہیں کر سکتا تھا۔ تائید میں سر ہلاتے ہوئے میں نے وضاحت کی، کہنے کا مطلب ہے آپ کے ہاں ایک غیر شادی شدہ عورت کو عارضی تعلقات رکھنے پر روک ٹوک نہیں کی جاتی۔ اس نے منہ بنایا، تو تعلقات پسندیدہ شخص سے رکھے جاتے ہیں، کسی معاہدے کے حصول کو بدن کا دسترخوان نہیں سجایا جاتا۔ میں فاحشہ نہیں ہوں، ایسا ہوتا تو مسٹر شکلا کی دعوت قبول کر لیتی۔ میں جان چھڑاتے ہوئے بولا، وشال گپتا میرا باس ہے، ضروری نہیں کہ میرے استفسار پر وہ کچھ اگلنے پر تیار ہو جائے، البتہ اپنی سی کوشش کروں گا۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو۔ اس نے بھول پن سے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ایسا کیوں؟ اپنی بدحواسی پر پردہ ڈالتے ہوئے میں نے بظاہر حیرانی ظاہر کی۔ وہ بے باکی سے بولی، تمہاری آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی خواہش نظر نہیں آتی جو یہاں ہر مرد کی آنکھوں سے جھلکتی ہے،
کیونکہ میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہوں۔ ایک ملازم کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ اونچے خواب دیکھے۔ ہمیشہ گناہ کرنے پر صفائی دی جاتی ہے، مگر تب مجھے گناہ نہ کرنے کی وضاحت دینا پڑی۔ اس کا مترنم کہا بلند ہوا، خواہشات اور خواب حیثیت اور مرتبے کے تابع نہیں ہوا کرتے۔ میں نے بات بدلی۔ ضروری نہیں ایک لڑکی ہر مرد کے لیے باعث ترغیب ہو۔ پسند اور معیار تو سب کا جدا اور مختلف ہوتا ہے۔ خوبصورت عورتوں کے معاملے میں تمام جوان مردوں کی پسند لگی بندی خواہش کے گرد ہی گھومتی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ شکر ہے آپ نے خوبصورت کہا۔ وہ قدرے برہم ہوئی تو میں بدصورت ہوں؟ سب کا وکیل نہیں ہوں کہ اپنی پسند کو بنیاد بنا کر آپ کی خوبصورتی یا بدصورتی کا پروانہ جاری کروں۔ اس نے موضوع تبدیل کیا۔ تو امید رکھوں کہ کوشش کرو گے۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی استفہامیہ نظریں میری جانب متوجہ ہوئیں۔ میں نے کہا، زیادہ تو نہیں جانتا، مگر جہاں تک اندازہ ہے SR-1 بہترین رائفل ہے۔ اگر شکلا صاحب کو خریداری میں دلچسپی نہیں تھی تو آپ کہیں اور گاہک ڈھونڈ لیتی، بلکہ براہ راست بکرم سنگھ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ مجھے ٹالتے ہوئے وہ بولی، تمہاری کھوپڑی میں جو چھوٹا سا دماغ ہے اس پر زور نہ دینا مفید رہے گا۔ حیرانی ہے کہ میری کم علمی سے آگاہی کے باوجود مجھے اتنی اہم ذمہ داری سونپنے چلی آئیں۔ وہ تانا زن ہوئی، تمہاری استاد ہوں، میرا کام تمہاری پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ میں نے منہ بنایا، اس سکھلائی کے پس پردہ آپ کا ذاتی مفاد ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے مجھ پر شاہ کی نگاہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی سی کوشش کروں گا، میں نے بآواز بلند کہا، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ میں رات گئے تک جاگتا رہا۔ لورا کی رضامندی میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ وہ اتنا خطرہ مول لینے پر تیار ہوئی تھی؟ آرمی چیف کی موت چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ بعید نہیں تھا کہ ایجنسیوں کی تحقیقات کا اختتام شکلا کی شخصیت پر جا کر ہوتا۔ اس میں لورا براؤن کی کمپنی کا نام آ جاتا تو عالمی عدالت کی طرف سے نہ صرف کمپنی کا لائسنس ضبط ہو جاتا، بلکہ بھاری ہرجانے کے ساتھ کڑی سزا ملنے کا بھی امکان تھا۔ مجھے اپنی فکر بھی لاحق ہوئی۔ اب بھاگنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ بس وشال گپتا کی تصدیق کا انتظار تھا۔ گو جوں ہی وہ ہدف کا انکشاف کرتا، میں انکار میں سر ہلا سکتا تھا۔ اس زمن میں آسان بہانہ تھا کہ آرمی چیف پر گولی چلانا جرم کے علاوہ دھرتی ماتا سے غداری کرنے کا مترادف تھا۔ لیکن اس راز پر مطلع ہونے کے بعد وہ مجھے زندہ جانے کی اجازت نہ دیتے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا کہ میں دوران مشن بھاگنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح میں سنائپر رائفل بھی ساتھ لے جا سکتا تھا۔ صرف لورا براؤن کا مسئلہ تھا اور اسے بے خبری میں بے ہوش کرنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ اگلے دن لورا سے ملاقات نہ ہوئی۔ یقیناً وہ خفا تھی۔ میں نے بھی اس کے کمرے کا رخ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ صبح سبزہ زار پر بھاگتے وقت میں نے دور سے اسے تیراکی کرتے دیکھا۔ وہ صبح کے وقت باقاعدگی سے تیراکی کرتی تھی۔ میں دوپہر کو یہ شوق پورا کرتا کہ صبح کے وقت اس کی موجودگی میں ایسا کرنا مناسب نہیں لگتا تھا۔ دوسرا، دوپہر کی گرمی میں تیراکی کا الگ ہی مزہ تھا، اور اس کے بعد بھوک بھی خوب کھل کر لگتی تھی۔